القرآن درب النور بروح العابد المسرور وذنب قد غدا مغفور وجرح في الحشا يبرى وذنب قد غدا مغفور وجرح في الحشا يبرى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بزرگان محترم اور قابل احترام مائیں اور بہنیں، سلسلے کلام یہ جاری تھا کہ اللہ عز و جل نے کوئی خشک حکم نہیں دیا، بلکہ اس انداز سے رب تبارک و تعالیٰ نے ہر حکم کو دیا، اور خصوصاً جس کا تذکرہ چل رہا ہے روزوں کا، کہ جو قلب، دماغ، ضمیر، جذبات، ان سب کو اپیل کرنے والا. یا ایھا الذین آمنوا خطاب، یا ایھا الذین آمنوا سے جو خطاب ہوا اس میں جو بات تھی اس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. رب تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو امور شاقہ ہوتے ہیں، اذا عمت خفت، جب عام ہوتے ہیں تو وہ ہلکے ہو جاتے ہیں. تو اس طرح رب تبارک و تعالیٰ نے آسانی بہم پہنچائی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو تم اکیلے نہیں ہو اس عمل میں، تم سے پہلے والے لوگ یہ عمل کر چکے ہیں. اور پھر میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا، اولاً تو یہ کہ تمام لوگوں کو ایک مہینے میں روزہ رکھنے کا امر فرمایا. اگر انڈیویجولی اور انفرادی ہوتا تو ہو سکتا شاک گزرتا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ابھی کرنا ہے، ابھی تو یہ فلاں موسم چل رہا ہے، یہ وہ. اس قسم کے آزار کی وجہ سے یا تنہا اور انفرادی رکھنے کے نتیجے میں وہ کچھ صعوبت محسوس کرتا اور کچھ مشقت محسوس کرتا اور کچھ کلفت ہوتی. تو ایک ساتھ اگر رکھتے ہیں ایک مہینے میں، تو جیسا بھی ذکر کیا کہ سب ایک ساتھ رکھنے والے ہوں تو اس موقع پر آسانی انسان محسوس کرتا ہے. اور پھر انتخاب جو کیا گیا تو اس مہینے کا کہ جس کا تعلق پیغام ہدایت سے ہے، یعنی قرآن مجید کے نزول سے. اس اعتبار سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ذکر کی تھی میں نے کہ کسی مہینے کا انتخاب تو کرنا ہی تھا، تو پھر اس کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیوں نہ کیا جائے کہ جو ہدایت کا پیغام ہے، یعنی قرآن مجید کے نزول، جو افضل الشہور، تمام مہینوں میں افضل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کا انتخاب ہوا. اور یہ کہ شب قدر کا اس میں امکان زیادہ ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے قول پر جو یہ کہتے ہیں کہ شب قدر جو ہے وہ گھومتی رہتی ہے، اور جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک ہی میں ہوتی ہے تو اور زیادہ مسئلہ منقع ہو گیا، واضح ہو گیا اور کھل گیا. پھر یہ کہ اس میں شمسی تقویم کے بجائے قمری تقویم پر مدار رکھا گیا ہے. اس میں بھی ایک قسم کی آسانی ہے کہ تمام ممالک دونوں راہ سے گزرے. اگر گرمی کا روزہ انہوں نے رکھا ہے تو اب سردی کا زمانہ آیا، سردی کے زمانے میں روزے رکھے انہوں نے، اور جو سردی میں رکھ رہے تھے وہ گرمی کے زمانے کے روزوں سے ایک اعتبار سے لطف اندوز ہو. اس لیے کہ بعض مرتبہ سردی کے روزے دیکھ محسوس ہی نہیں ہوتے، اور گرمی کے جو محسوس ہوتے ہیں، اور اس موقع پر مزہ بھی آتا ہے کہ ہاں کوئی کام ہم کر رہے ہیں، کوئی عبادت ہم انجام دے رہے ہیں. بہرحال پھر یہ بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ رب تبارک و تعالی نے جو انداز اختیار فرمایا ہے وہ اس طریقے کا
کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معرفت سے اور آپ کے توسط سے کچھ فضائل اور کچھ بشارتیں اس انداز کی سنائی، جس کے نتیجے میں یہ بشارتیں محمیز کا کام دے گی اور اس کی وجہ سے اس کا حوصلہ بڑھے گا. اور ایک کھلی ہوئی بات ہے اور واضح بات ہے جس کے لیے کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ کہ انسان اس دنیا میں جو کام کرتا ہے اس کام کے پیش نظر کچھ نفع ہوتا ہے، بینیفٹ ہوتی ہے. سخت سردی کا زمانہ، سخت ٹھنڈی کا زمانہ، اور کاشتکار اٹھتا ہے، دکاندار اور تاجر اٹھتا ہے، ملازم اور کام کرنے والا اور جاب پر جانے والا وہ اٹھتا ہے، یا فوجی وہ اپنی خدمت انجام دینے کے لیے اٹھتا ہے، بلکہ وہ دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو موت کو گلے لگانے کے لیے تیار، زندگی کے مقابلے میں موت کو محبوب رکھنے والا. لیکن ان سب کے پس پردہ اور ان سب کے پیچھے نفع کی امید ہے، بلکہ نفع کا یقین، کہ اگر میں ان کلفتوں کو اور ان تکالیف کو برداشت کروں گا تو مہینے کے بعد ویجز، مہینے کے بعد فلاں فائدہ. اور فوجی یہ خیال کرتا میں اگر مر گیا تو میرے گھر والوں کے لیے فائدہ اور بینیفٹ. بہرحال جو انسان کام کر رہا ہے اس دنیا میں، اور صعوبتوں کو اور مشقتوں کو اور تکالیف کو جھیل رہا ہے، وہ سب نفع کے یقین پر. ان لوگوں کو جو نفع کا یقین ہوگا اس سے کہیں زیادہ ایک مومن کو اس نفع کا یقین ہے کہ جو نفع نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ عز و جل نے بتلایا ہے. اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ فلاں عمل اگر کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں تمہیں دنیا اور آخرت کی فلاح نصیب ہوگی، راحت کی اور چین کی اور سکون کی زندگی میسر آئے گی، اور تمہیں جنت کے ذریعہ اس کا بدلہ چکایا جائے گا، اور جنت میں رب تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے. تو یہ کاشتکار کو اور اس دکاندار کو، اس تاجر کو، ملازم کو، یا اس قسم کے مختلف کام کرنے والوں کو جتنا نفع کا یقین ہو سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر نفع کا یقین ایک مومن کو اور ایک موحد کو ہوتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی بشارتیں سنائی اور ایسی خوشخبریاں دی اور ایسے فضائل بیان کیے کہ ان فضائل کو سننے کے بعد انسان اگر آمدہ نہیں بھی ہو رہا تھا مشقت والے عمل کے لیے، روزے کے لیے، تو وہ خود تیار ہو جائے گا، اس کی طبیعت مچلے گی کہ میں اس فریضے کو انجام دوں اور اس عبادت کو میں انجام دوں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ بشارتیں پہلے میں نے سنائی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ چکاؤں گا. الصیام لی کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ روزہ میرے لیے، اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ یہاں جو اضافت کی گئی ہے اور نسبت کی گئی ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف، یہ اضافت تشریف کے لیے ہے. جیسے بیت اللہ بولا جاتا ہے تو بیت اللہ جتنی مساجد ہے وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں. تو بیت اللہ اس کو ایک خاص قسم کا شرف حاصل ہے. بس اسی طریقے سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ جتنی عبادت ہے وہ سب میرے لیے، لیکن الصوم لی خاص شرف اس کو حاصل ہے. اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے، نسبت اللہ عز و جل نے اپنی طرف کر کے فرمایا الصیام لی، کے روزے میرے لیے. دوسرا قول یہ ہے کہ روزہ وہ ایسی مخفی عبادت ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مطلع نہیں ہو سکتا، کہ فرشتوں سے بلکہ جو کتبہ اور جو حفظاء ہیں اور جو اعمال کے لکھنے والے فرشتے ہیں ان سے بھی مخفی ہے. لیکن یہ قول ضعیف قرار دیا گیا ہے. ضعیف اس وجہ سے قرار دیا گیا کہ روایتوں ہی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی نیکی کا قصد کرتا ہے
یہ ہم میں حسنہ اور نیکی کا ارادہ، اس کو بھی وہ کتبہ اور کرامن کاتبین اور یہ حفظہ اور اعمال کے لکھنے والے جو فرشتے ہیں وہ نوٹ کر لیتے ہیں کہ اس نے حسنہ کا ارادہ کیا، یہ بھی ایک حسنہ ہے۔ حسنہ کو جب انجام دے گا، اچھے کام کو جب انجام دے گا، خیر کے کام کو کرے گا تو اس کو اجر و ثواب ملنے والا ہے ہی۔ لیکن اگر ارادہ کر رہا ہے اور ارادہ حسنہ اس کے بعد انجام نہیں بھی دے سکا اس حسنہ کو، اس کار خیر کو، پھر بھی اس کے لیے نام اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ جب حسنہ کیا نہیں اور پھر لکھا جا رہا ہے تو یہاں روزہ وہ تو حسنہ ہے، اور وہ کیوں پتہ نہیں چلے گا اس کتبہ کو، اس حفظہ کو، اس کرامن کاتبین کو اور یہ نام اعمال لکھنے والے فرشتوں کو؟ لہذا یہ قول ضعیف۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصیام لی، یعنی احب العبادات الیہ، تمام عبادات میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور سب سے مقدم ہے یہ۔ اور اسی کے پیش نظر ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ روزہ تمام عبادتوں سے افضل ہے، یہاں تک کہ انہوں نے صلاۃ سے اور نماز سے اس کو افضل قرار دیا۔ اگرچہ ان کا یہ قول تسلیم نہیں کیا گیا، وہ اس وجہ سے کہ صاف صاف روایت میں آیا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر وہ صلاۃ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ روزے میں بندے کا اپنا کوئی حظ نہیں ہے، بندے کا اپنا کوئی نفع نہیں ہے، اپنا کوئی فائدہ جس سے وہ لطف اٹھائے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، برخلاف دوسری عبادات کے کہ اس میں اس کا کچھ نہ کچھ حظ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریا کا دخل نہیں ہے، یعنی فعل کے ذریعہ قول کے ذریعہ ہو سکتا ہے کہ آدمی یوں کہے کہ میرا روزہ ہے، لیکن فعل کے ذریعہ اور ہیئت کے ذریعہ سامنے والے کو پتہ نہیں چلے گا، برخلاف دوسری عبادات کے کہ دوسری عبادات کی ہیئت ایسی ہے۔ مثلا نماز ہے تو اب نماز کی جو ہیئت ہے، اس کی جو حالت ہے، اس حالت کو دیکھ کر انسان سمجھ جائے گا کہ اچھا نماز پڑھ رہا ہے۔ آدمی طواف کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، تو اس موقع پر وہ جو ہیئت ہے، وہ ہیئت یہ خود بتلا رہی ہے کہ آدمی اس عمل میں مشغول ہے، برخلاف روزے کے کہ روزہ جب تک انسان اظہار نہیں کرے گا وہاں تک اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ اس اعتبار سے اس میں ریا داخل نہیں ہو سکتا ہے، برخلاف دوسری عبادات کے۔ بعض علماء نے اسی کے ساتھ لاحق کیا ہے لا الہ الا اللہ کے ذکر کو، کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ایسا ہے کہ وہ صرف زبان کا عمل ہے، اور اگر اس میں منہ بند رکھا ہوا ہو انسان نے اور ذکر کرے گا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو اگرچہ بعضوں نے صوم کے ساتھ لاحق کرنا چاہا ہے لا الہ الا اللہ کے ذکر کو۔ بہرحال یہ ایک قول ہے کہ اس میں ریا کا دخل نہیں، برخلاف دوسری عبادات کے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو قول آیا تھا کہ جس میں بندے کا اپنا کوئی حظ نہیں، اور یہ دونوں چیزیں مل سکتی ہے، وہ اس طریقے پر کہ حظ ہونے کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ انسان مدح کا طالب ہو، کہ وہ عمل کیا جائے اور انسان کے اس پر مدح کی جائے، تعریف کی جائے، توصیف کی جائے، اور اس کی پرشنسا اور اس کے وکھان کیے جائیں کہ ہاں یہ آدمی تو ایسا ہے، اتنا نمازی ہے یہ اور وہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس قول کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے جس میں ریا نہیں، روزے میں ریا نہیں، حظ نہیں، ریا نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ جو تین چیزوں سے آدمی نے اپنے آپ کو روکا، کھانے سے، پینے سے، اور جو جائز تقاضا ہے اس جائز تقاضے سے اپنے آپ کو روکا، تو یہ ملائکہ کی مشابہت اختیار کرنے والا ہے۔ اس اعتبار سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بنتا ہے، یعنی یہ ابھی کے اعتبار سے۔ ورنہ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ابھی کی حالت کے اعتبار سے ملائکہ افضل ہے عام لوگوں کے مقابلے میں۔ انبیاء کی بات نہیں، رسول کی بات نہیں چل رہی ہے، عام لوگوں کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو یہ ملائکہ افضل ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ انسان ابھی گناہوں میں آلودہ ہے، گناہوں میں ملوث ہے، برخلاف ملائکہ کے کہ ملائکہ کی تلویث نہیں ہے گناہوں کے ساتھ، وہ آلودہ نہیں ہے، وہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے، اس اعتبار سے ابھی ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا اور مؤمنین کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو پھر یہ معال کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، یہ فیوچر کے اعتبار سے، اور یہ نتیجہ اور رزلٹ کے اعتبار سے یہی مومن اور یہ عام بندے مومن و مرد صالح، عام مومن بندہ اور نیک بندہ یہ ملائکہ سے بڑھ جائے گا۔ تو بہرحال
ابھی یہ مشابہت اختیار کر رہا ہے، اس اعتبار سے ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بن رہا ہے۔ الصیام لی، روزہ میرے لیے ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہوا، ایک معنی اور ایک مطلب یہ ہے کہ الصیام لی، روزہ میرے لیے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پینے اور دوسرے تقاضوں سے بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کھانے پینے وغیرہ کی۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ بندہ مخصوص وقت میں ان چیزوں کو ترک کرتا ہے، ان چیزوں کو چھوڑتا ہے، کھانے پینے وغیرہ کو چھوڑتا ہے، اس اعتبار سے وہ گویا مشابہت اختیار کر رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ یا یہ خیال کیجئے کہ جتنے اعمال ہیں ان سب اعمال میں عبدیت کا ظہور ہو رہا ہے۔ مثلا نماز ہے تو نماز میں عبدیت کا ظہور نہایت کھلا ہوا، اور اس ظہور کے اظہار کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس طریقے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کسی اور کے سامنے سر ٹکا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ عبد ہے، یہ بندہ ہے۔ اگر وہ طواف کر رہا ہے اس میں بھی وہ عبدیت کا پہلو آ رہا ہے، اس میں عبدیت کیوں کہ یہ ایک مخصوص مکان کے سامنے ارد گرد کیوں چکر لگا رہا ہے، کیوں یہ دورہ کر رہا ہے، اس کا معنی و مطلب یہ ہے کہ یہ گھر جس کی طرف منسوب ہے اس کا یہ اپنے آپ کو بندہ مانتا ہے۔ ہاں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں تھوڑی بہت کچھ مشابہت پائی جا رہی ہے، وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معطی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا کرنے والے ہیں اور وہ دینے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ بندہ جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، تو ایک معنی کر اس کو مشابہت پائی گئی، لیکن مکمل مشابہت ابھی نہیں ہے، مکمل مشابہت ابھی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہ جو کچھ دیا ہوا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا دیا ہوا تھا جس کو وہ دے رہا ہے، لیکن پہلو دونوں ہے، اس میں عبدیت کا پہلو بھی پایا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ تھوڑی مشابہت بھی پائی جا رہی ہے، برخلاف صوم کے کہ صوم میں مکمل اگر دیکھا جائے تو مشابہت کا پہلو پایا جا رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، الہ کے ساتھ مشابہت کا پہلو پایا جا رہا ہے۔ اس اعتبار سے رب تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں الصیام لی، روزہ میرے لیے ہے۔ ایک معنی اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے جو غیر اللہ کے لیے نہیں کی گئی، غیر اللہ کے لیے سر ٹکایا گیا، غیر اللہ کے نام پر لوگوں میں مال کو بانٹا گیا، تقسیم کیا گیا، غیر اللہ کے نام پر چکر لگایا گیا خانہ کعبہ کا، غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کیا گیا۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ غیر اللہ کے لیے روزہ نہیں رکھا گیا، اس لیے فرما رہے ہیں اللہ عز و جل کے الصیام لی، کہ روزہ میرے لیے ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ روزے کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں اگر بندے نے دوسرے بندے کا حق مارا ہے تو پھر یہاں سے تو لے کے گئی اچھی خاصی عبادتیں، لیکن وہاں بدلہ چکانے میں سب عبادتیں چلی جائے گی سوائے صوم کے، سوائے روزے کے۔ اگرچہ صحیح مسلم کی روایت میں ذکر یہ آیا ہے کہ بندہ نماز کو لے کر، روزے کو لے کر، یہ صدقات اور زکوٰۃ کو لے کر گیا ہے تو وہاں اگرچہ ذکر آیا ہے صوم کا، لیکن صوم کا بطور کفارہ ادا کرنا وہ روایت سے صاف صاف ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے جتنی عبادتیں ہیں وہ سب عبادتیں دے دی جائے گی، لیکن روزہ وہ بدلے میں چکایا نہیں جائے گا، نہیں دیا جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں اگر کوئی پہلے زمانے میں ہوتا تھا، آج کے تو بالکل طور و طریق بدل گئے ہیں۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بادشاہ نے اگر کسی کو کوئی خاص انعام دیا ہے، اگر بینکرپٹ ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا، مفلس اور مفلس قرار دے دیا گیا، تو ایسی صورت میں بادشاہ نے جو کچھ دیا ہے قرض خواہوں کو چکانے کے لیے، باقی سب مال و اسباب تو دے دیا جائے گا، بیچ باچ کے اس کا قرضہ چکایا جائے گا، لیکن بادشاہ کی طرف سے جو انعام ملا ہے وہ انعام
وہ قرض خواہوں کو قرضوں کی ادائیگی کے طور پر نہیں دیا جاتا تھا. الصیام لی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے. تو گویا اللہ عز و جل ہی کا ہے. اب کفارہ چکانا ہے اور دوسرے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے عبادتیں دینا ہے، دوسری سب عبادتیں دی جائیں گی لیکن صوم نہیں، اس لیے کہ وہ تو بادشاہ کا ہے. الصیام لی احکم الحاکمین کا ہے. ایک قول یہ ہے کہ جتنے اعمال ہیں، جتنی عبادتیں ہیں، ان سب کے اجر و ثواب کے باب میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ لوگ نہیں جان رہے ہیں. بتلا دیا گیا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 10 گنا ملے گا، اور 10 گنا سے بڑھا 700 تک پہنچا، اور کہاں تک؟ الی ما شاء اللہ. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا اجر و ثواب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے، اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے. اگر کوئی اشکال کر کے نا ہم کو پتہ ہے اس وجہ سے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو ایک روزے کے برابر میں 10 روزے کا ثواب. ہاں ایک روزے کے برابر میں 10 روزے کا ثواب، لیکن 10 روزے کا اجر و ثواب کتنا؟ کہ وی ڈونٹ نو، ہم نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. انما یوفی الصابرون، صابرون کی ایک تفسیر کی گئی ہے، بلکہ اکثر علماء کا قول کہہ رہے ہیں. حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتا ہے الصائمون، روزے داروں کو بلا حساب اجر دیا جائے گا، بلا حساب. اس اعتبار سے فرما رہے الصیام لی وانا اجزی بہ. اور اگر فرشتوں کے ذریعہ کسی اور کے ذریعہ کسی عمل کا اجر و ثواب دیا جائے تو ہو سکتا ہے محدود ہو، لیکن بادشاہ جب خود اجر و ثواب دینے لگے یا بادشاہ خود انعام دینے لگے تو اس کے انعام کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. یہ ہے الصیام لی وانا اجزی بہ، میں خود اس کا بدلہ ادا کروں گا، میں خود اس کو اس کی جزا دوں گا. بہرحال یہ جو چیزیں بیان ہوئی، مثلا پہلے عصر سے پہلے جو میں نے ذکر کیا، یا ابھی جو میں ذکر کر رہا ہوں، یا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک باب ہے یسمى باب الریان، جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اور اس میں صائمین کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا. صائمین جب داخل ہو جائیں گے پھر اس کے بعد وہ دروازہ بند ہو جائے گا. اور صائمون ان کے لیے جس دروازے اور جس گیٹ کا انتخاب کیا گیا ہے وہ بھی ریان، بہت زیادہ سیراب کرنے والا ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ احساس جو ہوتا ہے پیاس کا احساس ہوتا ہے، اسے نام ہی اس کا ایسا کہ پانی آ جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ انسان کی قد و کاوش اور کلفتوں کے آسان کرنے کے لیے اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ ہے نفع کی امید یا نفع کا یقین. اور یہاں دنیاوی نفع کے یقین سے کہیں زیادہ بڑھ کر یقین ہے اللہ عز و جل کے وعدوں کے اوپر اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارشادات کے اوپر کہ ہم کو یہ نعمت ملنے والی ہے، ہم کو یہ نعمت ملنے والی ہے، ہم کو یہ نعمت ملنے والی ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی ایک بشارتیں سنائی. اب اس کے بعد تو روزہ سہل ہوگا ہی، روزہ آسان ہوگا ہی، اور انسان کی طبیعت مچلے گی کہ مجھے ضرور ان نعمتوں کو حاصل کرنا ہے جن نعمتوں کا وعدہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی رب تبارک و تعالی فرما رہے ہیں. اور خود رب تبارک و تعالی نے جیسے آیت کریمہ میں نے ذکر کیا، وعدہ کیا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. بہرحال اللہ عز و جل نے انتہائی سہل کیا، انتہائی آسان کیا ہے روزے کو، اور روزے کی سہولت کے لیے یا روزے کی تسہیل کے لیے جو انداز اختیار کیا جانا چاہیے اس انداز کو اختیار کیا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے، جو ہماری عقول سے اور ہماری فہوم سے، ہمارے افہام اور ہماری عقول سے متجاوز، باہر اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے. رب تبارک و تعالی فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو
ریاضت کرائی جا رہی ہے، یہ جو مجاہدہ کرایا جا رہا ہے، یہ کھانے پینے وغیرہ کے چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو وہ ویسے ہی نہیں ہے۔ اس ریاضت کے پیچھے، اس مجاہدے کے پیچھے ایسا سمجھو کہ تمہاری تربیت کا انتظام ہو رہا ہے، لعلکم تتقون، تو یہ تربیت گاہ ہے۔ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، صرف جائز تقاضوں کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت تمہاری تربیت کا انتظام ہے۔ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون کا معنی کیا ہے ویسے تو کئی ایک تفاسیر ہے۔ ایک قول یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اخلا سے بچو۔ اخلا کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ تم نے کوتاہی کی کہ چلو رکھے تو کیا، نہ رکھے تو کیا، تو نہیں، امم سابقہ نے جب رکھا ہے تو پھر تم بچو اخلا سے، کوتاہی کرنے سے۔ ایک معنی، ایک مطلب یہ ہوا۔ دوسرا معنی اور دوسرا مطلب یہ ہے لعلکم تتقون المعاصی، تاکہ معاصی سے بچو۔ نمبر 3 لعلکم تتقون ای النار، اور دونوں قول جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے لگے ہوئے ہیں، لازم ملزوم جیسے ہے۔ آدمی جب معاصی سے بچے گا تو وہی نار سے بھی بچے گا، جہنم سے بھی بچے گا۔ لعلکم تتقون کا ایک معنی یہ ہے تاکہ تم امید رکھو کہ ہم بھی متقی بنیں گے۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ روزہ یہ متقین کا شعار ہے، یہ متقین کی علامت ہے۔ اب جب تم نے بھی روزہ رکھنا شروع کیا، اس کا مطلب یہ کہ تمہیں توقع، تمہیں امید ہے کہ تم متقی بنو گے۔ ایک قول یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، توقع ہے کہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ متقی بنیں گے کیسے، تقوی آئے گا کیسے، پرہیزگاری آئے گی کیسے، پارسائی آئے گی کیسے؟ اب الگ الگ انداز ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقریر ہے، اس تقریر کا حاصل اور خلاصہ اس انداز میں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جامع بنایا ہے۔ کس چیز کا؟ ایک طرف قوت بہیمیت بھی ہے، حیوانی قوت، خواہشات والی، اور ایک طرف قوت ملکیت بھی ہے، فرشتوں والی۔ تو ایک اعتبار سے انسان ملائے اعلیٰ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، اور ایک اعتبار سے یہ انسان حیوانوں کے ساتھ، سفلی مخلوقات کے ساتھ مناسبت رکھنے والا اور اس کی طرف جھکنے والا ہے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے ابتلا اور آزمائش ہی کے لیے تو اس کو دنیا میں بھیجا ہے، لہذا دونوں قوتیں موجود ہیں۔ اب دونوں قوتوں میں اس کا کام یہ ہے کہ قوت ملکیت کو غالب رکھنا ہے قوت بہیمیت کے اوپر، اس لیے کہ گناہوں پر اکسانے والی اور گناہوں کی طرف لے جانے والی جو قوت ہے وہ قوت بہیمیت ہے۔ تو قوت بہیمیت کے اوپر غالب کرنا ہے قوت ملکیت کو، اور قوت ملکیت جب غالب ہوگی تو پھر اس کے بعد یہ انسان گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ وہ اس وجہ سے کہ رام کیا ہوا ہے اور تابع اور منقاد بنایا ہوا ہے اس نے وہ قوت بہیمیت کو۔ قوت ملکیت کے غلبے کے نتیجے میں انسان کی وہ طاقت دب جائے گی جو بہیمیت والی ہے۔ اب یہ دبے گی کیسے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں تقلیل طعام کے ذریعہ، کم کھاؤ۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے والے صوفیہ کافی حضرات ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیٹ بھر تم نے کھا لیا یا ہے کہ حلق تک تم نے کھا لیا تو فائدہ کیا ہوگا روزے کا؟ تو وہ کہہ رہے کم کھاؤ، کم کھاؤ گے تو وہ جو قوت بہیمیت ہے وہ ٹوٹے گی، وہ منکسر ہوگی، وہ دبے گی، اور اس کے نتیجے میں تقوی پیدا ہوگا، اس لیے کہ اب قوت ملکیت غالب آئے گی۔ لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی، بات سمجھ میں اس وجہ سے نہیں آئی کہ اگر رمضان المبارک میں کم کھانا ہے
تو پھر حدیث پاک میں تو فرمایا جا رہا ہے کہ مومن کا رزق بڑھایا جاتا، تو مومن کے رزق بڑھانے کا فائدہ کیا ہوا؟ کیا پوائنٹ ہے اس کا؟ اس لیے کہ مومن کو تو ایک طرف مکلف کیا جا رہا ہے کم کھاؤ، اس لیے کہ تمہاری قوت بہیمیت کو توڑنا ہے، تو کم کھائیں گے، رزق بڑھایا جا رہا ہے، رزق بڑھانے کا فائدہ کیا ہوا بھائی؟ لہذا یہ قول تحقیق سے ہٹا ہوا ہے، یہ محقق قول نہیں ہے جو عام طور پر ہم سنتے رہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہرحال یہ قول کیا، پھر اس کے بعد صوفیہ جو ان کا فالو کرتے ہوئے چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث پاک سے ٹکرا رہا ہے۔ کسی حدیث میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کم کھانا چاہیے، کسی حدیث میں کہیں نہیں آیا۔ اور کم کھانے والا تو بعض مرتبہ کیا ہوگا کہ اپنے آپ کو سمجھے گا کہ اوہ میں تو ولی اللہ بن گیا، کم کھانے کے نتیجے میں ولی اللہ۔ اور جو پیٹ بھر کر کھانے والا ہوگا رمضان مبارک میں، ہم جیسے لوگ کہ اگر پورا پیٹ بھر کر کھائیں گے، اب اس کے بعد جیسے افطاری کا ٹائم آیا ٹوٹ پڑے کھانے کے اوپر، کیا دعویٰ کرے گا ولی اللہ ہونے کا؟ اس لیے کہ سحری میں پیٹ بھر کھایا تھا اور پھر اس کے بعد افطاری کا ٹائم آیا تو پیٹ بھر کھا رہا، کھانے پر ٹوٹ پڑ رہا۔ یہ دعویٰ کرے گا تو کیسے کرے گا کہ میں ولی اللہ ہوں؟ کیسے وہ اپنے آپ کو کامل سمجھے گا یا اکمل سمجھے گا؟ بلکہ متواضع بنے گا وہ کہ نہیں میں تو محتاج، میں نے تو سحری میں بھی کھایا تھا، پورا پیٹ بھر کے کھایا تھا، اور یہ تو میں کیسے دعویٰ کروں اپنے بارے میں کہ میں ولی اللہ بن گیا ہوں؟ تو بہرحال یہ تو ایک قول اول تھا، میں قول ثانی کی طرف جا رہا ہوں۔ دوسرا قول یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، جتنا کھا رہے تھے پہلے رمضان سے پہلے کھا رہے تھے اتنا ہی کھانا ہے، کوئی وری کوئی فکر کی بات نہیں، کھاؤ، بلکہ آئٹم جو بڑھ جاتی ہے غیر رمضان میں جتنی آئٹم، تو اس سے رمضان مبارک میں آئٹم زیادہ کھاؤ اور زیادہ کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں۔ تبھی تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ وہ قوت بہیمیت ٹوٹے گی تو وہ کیسے ٹوٹے گی؟ ہاں وہ ٹوٹے گی، کیسے ٹوٹے گی؟ اس طریقے پر کہ تمہارے کھانے کا جو ٹائم تھا، فلاں وقت سے فلاں وقت تم کھاتے پیتے رہتے تھے، اب وہ ٹائم تمہارا پورا شیڈیول جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے۔ اور انسان کی جو باڈی ہے، اس باڈی میں اخلاق کے پیدا کرنے کے لیے وہ جو ٹائم اس کا فکس تھا، اس فکس ٹائم کے اعتبار سے وہ چلتا ہے، اس کا جو اندر کا مشین ہے وہ اندر کا مشین چل رہا ہے۔ اب اس عادت والے ٹائم میں اس نے کھایا نہیں پیا نہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ اب دب رہا ہے۔ خالی عادت کو چینج کیا، اسی سے قوت بہیمیت جو ہے وہ ٹوٹے گی۔ لہذا جتنا کھانا ہو کھاؤ، شوق سے کھاؤ، ایک نہیں کئی ایک آئٹم کھاؤ، کوئی فرق نہیں پڑے گا، قوت بہیمیت ٹوٹے گی۔ قوت بہیمیت تمہارا جو شیڈیول تھا اس کے مطابق کھا رہے تھے، اس موقع پر وہ ابھر رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس کو اس کے عادت کے ٹائم میں نہیں ملا تو پھر اس کے بعد چینجنگ آ جائے گی، اس میں وہ جھکے گا۔ تیسرا نمبر کیا ہے؟ تیسرا نمبر یہ ہے کہ انسان یہ سوچے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تو حلال ٹھہرایا تھا عام دنوں میں، کھانے کو بھی پینے کو بھی، اور جو جائز تقاضا ہو اس جائز تقاضے کو بھی حلال ٹھہرایا تھا۔ اب کیا ہوا؟ اللہ عز و جل نے یہ مخصوص وقت میں اس کو حرام ٹھہرا دیا۔ تو انسان یہ خیال کرے گا کہ یہ جو جائز چیزیں تھیں، حلال چیزیں تھیں، میرے لیے اس مخصوص وقت میں حرام ٹھہرا دیا ہے، تو پھر جو چیزیں ہمیشہ کی حرام ہے تو میں اس کا ارتکاب کیسے کروں؟ وہ تصور، یہ خیال، اس خیال ہی سے اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اب دیکھیے، جو آدمی کافر ہے، جو آدمی مشرک ہے، قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے یہ سزا، اس کے لیے یہ سزا، اس کے لیے یہ سزا۔ اب اگر کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے جو غیر مسلم ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے کے بعد پھر وہ سوچتا ہے کہ اچھا یہ عذاب ہے نار کا، جہنم کا، اور یہ اور یہ اور یہ، ابھی اس کو عذاب تو ہوا نہیں ہے، صرف تصور ہے کہ ہو سکتا ہے، اس تصور کے نتیجے میں کفر اور شرک سے وہ باز آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہاں تصور کہ صوم کی اور روزے کی حقیقت کیا ہے؟ روزے کی حقیقت یہ ہے کہ جو چیزیں حلال تھیں ان حلال چیزوں کو میں نے ترک کیا، ان حلال چیزوں کو میں نے چھوڑا اللہ کے کہنے کے نتیجے میں۔ تو وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے کا، ہمیشہ نہیں کرنے کا، 12 مہینے نہیں کرنے کا، تو اس کام کو میں کیسے کروں؟ اس سے
خود بخود تقوی پیدا ہوگا، پرہیزگاری اور پارسائی پیدا ہوگی. اور چوتھا نمبر تو بہت ہی آسان ہے. چوتھا نمبر کیا ہے؟ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا یعنی کوئی خاتون ہو اور وہ خاتون جو ہے وہ شادی کے موقع پر تیار ہو رہی ہو، اس کی سہیلیاں بھی ہو، اور اس نے کنگن اور بینگل جو ہے وہ بینگلز وہ پہنے ہاتھ میں، اور پھر اس کے بعد وہ دیکھنے کے لیے گئی میرر میں، تو اس کی سہیلیاں جو وہ ہنسے گی ہاں 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 کر کے. تو کیوں ہنس رہی ہو؟ کہ بیوقوف ہے. ہاتھ میں اگر کنگھی پہنی ہے تو ویسے ہی نظر آ جاتا ہے، اس کو آئینے میں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا. پڑھا لکھا ہے تو فارسی سے اس کو کیا دشواری؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک، یہ بات اگر سمجھ میں آئی ہو تو اب یہ سمجھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مؤثر بالکیفیت ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مؤثر بالخاصیت ہوتی ہے. روزے کی خاصیت ہی ایسی ہے، یعنی کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں. خود تجربہ کر لو، مشاہدہ کر لو کہ روزے کی خاصیت یہ ہے کہ گناہ وہ کم ہو جاتا ہے یا گناہ بالکل نہیں ہوتا. رمضان مبارک کے مہینے میں کوئی کتنا بڑا مجرم ہو اور کتنا عاصی اور گناہ پر گناہ کرنے والا، لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو ذرا چوکنا ہو جاتا ہے، تخفیف کر دیتا ہے، وہ اپنے گناہوں میں تخفیف کر دیتا ہے، کمی کر دیتا ہے. یہ خود بتلا رہا ہے کہ روزے ہی میں یہ تاثیر ہے، رمضان میں یہ تاثیر ہے. تو اس کے لیے کسی دلیل کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں. اسی سے تقوی پیدا ہوگا، اسی سے پرہیزگاری پیدا ہوگی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب انداز میں علاج بھی ایک کر دیا ہے. وہ کیا؟ لعلکم تتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعل. اب کوئی اشکال بھی نہیں ہوگا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لعل کا لفظ کیوں استعمال فرما رہے ہیں. یہ تو ترجیح کے لیے آتا، امید کے لیے آتا ہے. اب اس کے اعتبار سے جو انسان کام کر رہا ہو سکتا نہ ہو، اب پر امید ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو سب پتا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ لعل کیوں استعمال کیا گیا؟ ویسے اس کے مختلف جوابات میں پہلے دے چکا ہوں. لعلکم تتقون شاہی محاورہ ہے. بادشاہ کے کلام کرنے کا انداز یہی ہوتا ہے، تم ہمارے پاس آنا، ہو سکتا ہے ہم تمہارا تعاون کریں، ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے ایسے ہی. لعلکم تتقون، لعل. یا ہم ایسے موقع پر کس انداز سے بولتے ہیں اور کیا لفظ استعمال کرتے ہیں اور ہمارا کیا محاورہ ہوتا ہے اور ہمارا کیا لفظ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا. ایسے موقع پر ہم کیا کلام کرتے ہیں؟ بس وہی لفظ لا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، لعلکم تتقون. تیسرا نمبر لعل. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں یقین کے لیے آتا ہے. اب میں چوتھے نمبر میں جا رہا ہوں. وہ چوتھا نمبر کیا ہے؟ وہ جو مجھے سمجھانا ہے. وہ چوتھا نمبر یہ ہے کہ یہ لعل جو فرمایا گیا ہے وہ اللہ کے اعتبار سے نہیں، بندوں کے اعتبار سے. اگر مان لو کہ یہاں یقین پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ لایا جاتا کہ یقینی طور پر تم متقی، اب اس کے بعد انسان کو ناز ہو جاتا کہ میں متقی. اور یہاں تو کیا توقع رکھو، امید رکھو، متقی بن سکتے ہو. تو یہ بھی دونوں پہلو کو رکھے ہوئے ہے اپنے اندر، ایک طرف امید بھی ہے، ایک طرف خوف بھی ہے. تو اس لیے ناز کسی کو پیدا نہ ہو، لہذا اللہ عز و جل نے لعل کا لفظ استعمال فرمایا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدح اور توصیف کی رب تبارک و تعالیٰ نے. اور جب وہ آیت کریمہ ختم ہو رہی ہے تو وہاں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کہا جا رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، پھر وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم. اللہ عز و جل نے وعدہ کیا ہے کن لوگوں سے؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے اعمال صالحہ کیے. منہم، ان میں سے جو ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ کرنے والے، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا. بس یہ منہم نے صحابہ کرام کی دنیا کو ہلا دیا.
اگر مان لو منہم نہ ہوتا اور صرف یہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین اور اعمال صالحہ کرنے والے جن کا تذکرہ ہوا ہے ان کے لیے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رضوان کا اعلان کر چکے ہیں ان کے لیے، جنت میں جانے کے بعد جو آخری نعمت حاصل ہونے والی وہ رضوان کی، احل علیکم رضوانی فما اسخطوا فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، رب تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں اپنی رضوان تمہارے پر نازل کرتا ہوں، اب اس کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہونے گا۔ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس دنیا میں مزدہ سنایا جا رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن یہاں رب تبارک و تعالیٰ علاج کرنا چاہتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ حضرات صحابہ کرام کو متنبع کرنا چاہتے ہیں ان میں سے جو ایمان لانے والا اور اعمال صالحہ کرنے والا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ مقام میں نے کہا مقام نیاز ہے، تو یہ مقام نیاز پیدا کرنے کے لیے اور ناز پیدا نہ ہو اس کے لیے اللہ عز و جل نے منہم کا لفظ استعمال فرمایا۔ ٹھیک یہی دیکھیے کہ یہی کیفیت اچھی ہے، عمدہ ہے، نیاز والی کیفیت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جا رہا عمر فی الجنہ بشر بالجنہ، جنت کی بشارت سنائیے، عمر جنت میں۔ لیکن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرا نام تو نہیں ہے منافقین میں، میرا نام تو نہیں، جو صاحب سیر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فی المنافقین ہیں ان سے دریافت کر رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں۔ ایک طرف جنت کی بشارت نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبانی، اور دوسری طرف وہ یہ تحقیق کر رہے ہیں کہ میرا نام منافقین میں تو نہیں۔ حالانکہ ان کو کوئی تردد نہیں ہے، ان کو کوئی شک نہیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کلام میں جو آپ نے فرمایا تھا کہ عمر فی الجنہ یا بشر بالجنہ، نہیں، لیکن دونوں پہلو سامنے ہیں۔ ناز نہیں پیدا ہوا، نیاز کا مقام ہے۔ دیکھ رہے ہیں حذیفہ ہے کہ نہیں اس جنازے میں، اگر حضرت حذیفہ ہیں تو پھر نماز میں شریک ہوتے، ورنہ نماز میں شریک نہیں ہوتے تھے، کہ اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ مرنے والا منافق ہے۔ بہرحال رب تبارک و تعالی کہیں ناز پیدا نہ ہو جائے اس لیے فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، تم توقع رکھو، امید رکھو، قطعی طور پر نہیں۔ لہذا ہم اپنے روزوں کو، ہم اپنی تلاوتوں کو، ہم اپنے قیام کو، اور ہم اپنی تراویح کو، اور ہم اپنی عبادات اور درود شریف کو اور ذکر و اذکار کو اور جو کچھ طاعات ہم کر رہے ہیں یہ نہ سمجھے کہ قطعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں قبول ہو گئی، نہیں، امید رکھو رب تبارک و تعالیٰ سے امید، ورنہ تو پھر وہی ناز والی بات پیدا ہو جائے گی اور مقام بڑھا ہوا ہے، وہ مقام نیاز بڑھا ہوا ہے۔ بہرحال رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت قرآنیہ میں ہمیں یہ پیغام دیا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں اور مقصد یہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی ہمیں سہولت کا راستہ دکھایا اور بتایا ہے۔ وہ کس طریقے پر کہ دیکھو اگر یہ کلفت والا عمل، اگر یہ مشقت والا عمل ہم تم پر لاگو نہ کرتے، یہ فریضہ ہم تم پر عائد نہ کرتے تو مقصود اعظم فوت ہو جاتا۔ مقصود تو یہ تم میں تقویٰ پیدا ہو، تم میں تقویٰ پیدا ہو۔ کہ تقویٰ کیسے پیدا ہوتا؟ تو آدمی یہ سوچے گا کہ ہاں یہ کتاب ہدایت جو آئی ہے متقین کے لیے، ہدی للمتقین، تو میں اسے فائدہ اسی صورت میں اٹھاؤں گا جب اپنے آپ کو تقویٰ شعار بناؤں گا، جب اپنے آپ کو متقی بناؤں گا۔ اس اعتبار سے آدمی کے لیے روزہ رکھنا سہل ہوگا۔ لعلکم تتقون، رب تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے مقصود کی طرف اشارہ فرمایا کہ مقصود یہ ہے تاکہ تقویٰ پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو۔ اور پھر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ جو روزوں کا حکم دیا، شریعت مطہرہ نے جو روزوں کا حکم دیا، اس روزے میں بھی ہو سکتا ہے ایک زمانہ گزرنے کے بعد کوئی یہ خیال کرتا کہ ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، ہمارے باپ دادا روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو ہمیں بھی رکھنا پڑے گا، اگر ہم روزہ نہیں رکھیں تو انگلیاں اٹھے گی، لوگ کہیں گے کہ یار یہ کیسا مومن ہے، یہ کیسا مسلمان ہے۔ ہو سکتا تھا ایسا خیال کسی کو، ہو سکتا تھا کہ تو رسم و رواج چل رہا ہے تو رسم و رواج میں ہم بھی رکھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، رسم و رواج نہیں۔
رسم و رواج کے طور پر نہیں، ہمارے باپ دادا رکھتے تھے اس لیے ہم رکھ رہے ہیں اس لیے نہیں، بلکہ ہر ایک کو انفرادی طور پر ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھنا ہوگا، تو اس کے لیے یہ خوشخبری ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ بعض مرتبہ کسی عمل کی کوئی صورت ہوتی ہے لیکن وہ عمل روح سے خالی ہوتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں روزہ رکھا گیا، روزے کی صورت تو موجود ہے لیکن روزے کی جو حقیقت ہے یا روزے کی جو روح ہے اس روح سے وہ روزہ عاری ہو گیا، وہ خالی ہو گیا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھے ہوئے ہے فلا یرفث ولا یجہل، وہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے، جو باتیں مناسب نہیں ہے، غیر مناسب باتیں اس کی زبان سے جاری نہیں ہونی چاہیے۔ فلا یرفث ولا یجہل، یہ جہالت کی بات ہے، اور شور بکور کس انداز کا، لڑائی بھڑائی والا مسئلہ کہہ رہے نہیں۔ اگر کوئی آدمی تمہارے ساتھ لڑ رہا ہے، تمہارا روزہ ہے، تمہارے ساتھ کوئی آدمی لڑ رہا ہے، تم کو برا بھلا کہہ رہا ہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو اس کو یہ کہہ دو انی صائم، میں روزے دار، السلام علیکم، جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کی روح تو یہی ہے۔ اگر تم نے بھی لڑنا بھیڑنا شروع کر دیا، اگر تم نے جہالت کی بات شروع کر دی، تو پھر اس کے بعد روزہ تو چلا گیا، وہ تو روزے کی شکل ہوگی، روزے کی صرف صورت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے کذب کو، جھوٹ بولنے کو ترک نہیں کیا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جس آدمی نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس بات میں کہ یہ اپنے کھانے اور پینے کو ترک کرے اور اپنے کھانے پینے کو چھوڑے۔ تو اس کا معنی مطلب یہ ہوا کہ جو روح صوم ہے، جو روزے کی روح ہے، اس روح کی برقراری کے لیے، اس روح کو باقی رکھنے کے لیے شریعت مطہرہ وہ ہدایت کر رہی ہے۔ تقویٰ کا تقاضا تو یہی ہے، اسی لیے ایسی گائیڈ لائنز دی ہے شریعت مطہرہ نے جس کے نتیجے میں روزہ رکھنا سہل بھی ہو، روزے کی صورت بھی پائی جائے اور روزے کی حقیقت اور روزے کی روح بھی پائی جائے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں روزے کی صورت کے ساتھ ساتھ روزے کی حقیقت سے آشنا فرمائے اور روزے کی حقیقت کو، روزے کی روح کو برقرار رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔